سامعین کرام السلام علیکم۔ آج میں محبت کے موضوع پر ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین، محبت ایک جذبے کا نام ہے، جیسے نفرت ایک جذبے کا نام ہے، دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ پھر محبت کے کئی درجات ہیں، بعض اوقات یہ محبت سطحی نوعیت کی ہے، بعض اوقات ضرورت کے درجے کی، اور بعض اوقات بڑی واجبی اور نمائشی سی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ سے محبت محض واجبی اور نمائشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں شدت مطلوب ہے، اور وہی صحیح معنوں میں محبت کہلائے گی۔ اسی طرح کی محبت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب اصحاب سے ہونی چاہیے۔ محبت کا یہ بھی ایک آسان سا پیمانہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں، تنہائی میں یاد کر کے ہنستے، مسکراتے اور روتے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب اصحاب سے محبت بھی محض نمائشی اور واجبی سطح کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں کچھ مبالغہ بھی درکار ہے۔ ہاں، اس قدر مبالغہ کہ جس کی حدود شریعت نے متعین کر دی ہیں اور جن کو عبور کرنا درست نہیں۔ تو محبت صرف ضرورت کے درجے کی نہیں، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ، یہی احتیاط کا تقاضا ہے۔ جس طرح کسی مقصد کی تکمیل کے لیے محض دلچسپی اور شوق کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے جنون اور پیشن کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی آخرت میں نجات کے لیے اللہ، رسول اور صحابہ کرام سے محبت بھی شدت کے ساتھ ضروری اور ناگزیر ہے۔ صحابہ کرام کا گروہ ایک مختصر گروہ ہے، کیونکہ دنیا کی آبادیوں کا مختلف ادوار میں جائزہ لیا جائے تو ہم لاکھوں کی آبادی کو مختصر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس گروہ کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے جو اور کسی بھی گروہ کو حاصل نہیں، کیونکہ ہم نے صحبت پانے والوں کو نہیں، صحبت فراہم کرنے والی ہستی کو دیکھنا ہے۔ اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو کیا اس کی صحبت پانے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام، کوئی پروٹوکول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ گروہ بعض چیزوں سے مستثنا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اختیار کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجاز بنایا ہے کہ ہم اس گروہ پر کسی طرح کی بھی کوئی تنقید کر سکیں؟ کیا اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہمارے اختیارات کے دائرے میں موجود ہے یا نہیں؟ کیا اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے؟ کیا شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے؟ کیا اگر ہم تنقیدی جائزہ نہ لیں تو ہمارا کاروبار زندگی متاثر ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی فیصلہ کرتے وقت میں یہ اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صحبت پانے والوں کو نہیں، صحبت فراہم کرنے والے کو دیکھنا ہے۔ 60 کی دہائی میں جب انسان پہلی مرتبہ چاند پر پہنچا اور 3 خلاباز جب واپس پہنچے تو دنیا ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھی، قطع نظر اس کے کہ ان کی شہریت کیا ہے، ان کے رنگ کیسے ہیں، ان کا قد کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے۔ سب کے سامنے ایک ہی بات تھی کہ وہ چاند سے ہو کر آئے ہیں۔ سامعین، یہ چاند کیا ہوتا ہے؟ میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں اس کے آگے تو چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اس کے آگے تو چاند کی چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہستی اپنے اصحاب کو صحبت فراہم کرتی رہی، اس گروہ کا، اس گوہر نایاب کا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اس گروہ میں تو ہیرے موتی اور لؤلؤ والمرجان شامل ہیں۔ ہمارے پاس یہ اختیار کیسے آ سکتا ہے کہ ہم ان پر کوئی منفی رائے زنی کریں؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف شہروں میں بعض اوقات کچھ حساس تنصیبات ہوتی ہیں، کچھ عمارتیں ہوتی ہیں جن میں عام شہری کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، اسے علاقہ ممنوعہ کہتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ اسی شہر میں رہنے والے لوگ
کوئی 50 سال کی عمر پاتا ہے تو کوئی 100 سال کی، لیکن اس کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا ہوتا کہ جب اس نے ایسی کسی عمارت کے اندر قدم رکھا ہو، لیکن اس کی زندگی اس عمل کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی عمارت میں داخل ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی شان میں کوئی ایسی بات کہنا جس کا اختیار ہمارے پاس نہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ ایسے ہی انسان اگر اس مقدس گروہ کے بارے میں کوئی منفی رائے زنی نہ کرے تو اس کے معمولات زندگی بھی متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، شریعت نے ہم سے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں۔ سامعین، علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میلی تھی تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور ایسے شخص کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ اب اس بیان کا، اس رائے کا، اس فتوے کا منشا یہ تھا کہ ہم ایسے شخص کی ابتدا ہی سے حوصلہ شکنی کر دیں گے۔ اگر حوصلہ شکنی نہ کی گئی تو وہ پیش قدمی جاری رکھے گا، یقیناً جس کے اثرات بڑے ہی خطرناک اور انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ ایسا ہی معاملہ اصحاب رسول کا ہے۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر دور میں، یہاں تک کہ موجودہ دور میں بھی، جن لوگوں نے اصحاب رسول پر تنقید کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنا رکھا ہے، ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کسی دور کے صحابی کا، کسی دیہاتی صحابی کا جس کی زندگی میں حضرت سے ایک ہی مرتبہ ملاقات ہوئی، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کسی ایسے صحابی کا انتخاب کر لیتے ہیں تنقید کے لیے جو غلام ہے یا جس کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے، پھر وہ رد عمل دیکھ کر پیش قدمی کرتے ہیں، پھر وہ مدینہ شہر میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ انتہائی قربت پانے والے صحابہ پر تنقید کے نشتر برسانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تنقید کے تیر برسنے لگتے ہیں اہل بیت پر، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جرأت کر لیتے ہیں ان اصحاب پر تنقید کی کہ جن کو جنت کی بشارتیں مل چکیں۔ تو اس معاملے میں ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ابتدا میں ہی حوصلہ شکنی کر دی جائے، اور حوصلہ شکنی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دامن بچا لیا جائے، خود ہی قطع تعلق کر لیا جائے، تاکہ اس مقناطیسی حلقے کے اندر ہم موجود نہ رہیں جس میں برکت نام کی کوئی شے نہیں اور جس میں نحوست ہی نحوست ہے۔ اب اس سے آگے علماء کرام کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے گزشتہ 15 صدیوں میں اسلام کی خدمت کی، ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کی محبت کا رہنا چاہیے۔ ان کی علمی تحقیق سے اختلاف ممکن ہے، ان کے فیصلوں سے، فتووں سے اختلاف ممکن ہے، لیکن بہرحال محبت کا جو رشتہ ہے وہ غالب رہنا چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے۔ محض ضرورت کے درجے کی محبت کامیابی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ اسے اس مثال سے سمجھیں کہ آپ صحرا میں ہیں، آپ کے پاس برتن میں پانی ہے، لیکن پانی بقدر ضرورت ہے اور ضرورت سے ذرا بھی زیادہ نہیں۔ آپ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، آپ کے ہاتھ سے برتن گر گیا یا آپ خود گر گئے، تو اب اس میں پینے کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں بچا۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ جو موت پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ ایسا مسافر بلک بلک کر جان بھی دے سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ پانی تھوڑا سا زیادہ ہو۔ یہی معاملہ محبت کا ہے۔ نمائشی اور واجبی محبت بچا نہیں سکتی۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے محبت کو بھی ضرورت کے درجے سے بہرحال بلند رکھا جائے، کچھ زیادہ رکھا جائے۔ محبتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، جس طرح میں نے پانی کی مثال دی کہ وہ گر سکتا ہے، اسی طرح بعض اوقات حالات زمانہ، بعض اوقات آپ کی ذاتی زندگی کے حالات، آپ کی صحبت، وہ اس محبت کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا مرحلہ آ جائے کہ وقتی طور پر یہ محبت کم بھی ہو تو اتنی کم نہ ہو جائے کہ آپ کے دامن میں کچھ بھی نہ رہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میدان حشر میں جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں ہم نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کرنا ہے۔
اور ان کے اصحاب کو بھی منہ دکھانا ہے، تو زندگی میں عمل ایسا ہو کہ کم از کم اس سخت دن ہم ان کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔